ہر جمعے کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا ایک 11 سالہ بیٹا امریکہ کی گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق الی الجنہ نامی کتابچہ تقسیم کرتے۔ ان کا یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعے کو موسم انتہائی ٹھنڈا ہوا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے پہنے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو اور اپنے والد سے بولا، ابا چلیں میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان کتابچوں کی تقسیم کا وقت ہو چلا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، تو آج ہم اپنا پروگرام کینسل کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا، ابا جان بہت سارے لوگ تو دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ بچے نے کہا، اچھا بابا جان مجھے اجازت دے دیں، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ تردد کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے احتیاط سے جاؤ۔ وہ 11 سال کا بچہ باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑکپن کی خر مستیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی نوخیز کلی آفاقی ذہنیت کا شاہکار تھا۔ راستے بھر بھیگتے بھاگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابچے تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا اور سوچا کہ اگر اس گھر میں کوئی ہوگا تو وہ آخری کتابچہ اسے دے دے گا۔ وہ گھر کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، جانے اس کے دل میں کیا تھا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک بوڑھی خاتون دروازے پر آئی جس کے چہرے پر انتہائی افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بولی، بیٹے کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا، محترمہ میں آپ کو زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پیغامات دے گا اور خلق مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹ گیا۔ اگلے ہفتے جب جمعہ کا خطبہ ختم ہوا تو وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ مجھے اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا۔ گزشتہ جمعے کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا تھا۔ کچھ مہینے پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی، لیکن گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھانی۔ بس شاید کچھ لمحات کی دیر تھی کہ جکاجک میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور سوچا کہ جو ہوگا کچھ دیر میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندا نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر کون ہے جو ایسے پر خطر موسم میں میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ بھی مسلسل۔ بالآخر میں نیچے آ گئی۔ دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس مقدس بچے کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا۔ بس میرے دل کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ محترمہ میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ کتابچہ جو میرے ہاتھ میں ہے دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کتاب کو کھولا۔ پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کے دہانے سے بچا لایا ہے۔ مسجد میں ہر جانب سے آنکھیں اشک بار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی
امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے ممبر سے اتر کر لپک کر پہلی صف میں موجود اپنے لختے جگر سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے تئیں ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہوا، البتہ ہمارے لیے اس میں اہم اسباق ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ درد ہے جو ہمارے پیارے نبی کے دل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا، یا جو اس ننھے سے بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کر لیں کہ جہاں جیسے جب بھی موقع ملے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت اللہ کے فریضے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔